اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عورت، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عورت کے بہت سارے رشتوں میں سے وائف وہ رشتہ ہے جس پر دنیا میں سب سے زیادہ جوکس بنتے ہیں۔ قصے، کہانیاں ضرب المثل موجود ہیں کہ کیسے ایک عورت بادشاہ کو فقیر، فلاسفر کو پاگل، صوفی کو گناہگار اور تاجر اور پروفیشنلز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور اس کو مذہبی رنگ امام مالک سے منسوب وہ حقائق دیتی ہے جس میں ایک عقیدت مند ان سے ملنے ہزاروں میل کا سفر کر کے جب ان کے گھر پہنچتا ہے تو امام صاحب کی مسز اس کو اچھی خوب صلواتیں سنا کے وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ وہ بھاگتا ہانپتا کانپتا مدرسے میں امام صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو امام صاحب اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے جو مقام ملا ہے اس میں میرے صبر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مردوں کو ویسے تو عورتوں سے بہت سارے گلے ہیں، لیکن عورتوں پر 5 بڑے اعتراض یہ ہیں کہ وہ خود غرض ہوتی ہیں، اپنا، اپنے بچوں کا اور صرف اپنے گھر کا سوچتی ہیں، لالچی ہوتی ہیں، پیسہ جوڑتی ہیں، روحانیت اور انٹلیکٹ میں کم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو بنا لیتی ہیں اور ڈر ڈر کر زندگی گزارتی ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا اور عورتیں انسانیت کا 50% ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 50% کو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ڈیپ جانا پڑے گا۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ اس دنیا کا مقصد انسان ہے اور انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اس دنیا کا مقصد عورت کے بنا پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ عورت کا کام ہے کہ وہ ایک نئے انسان کو دنیا میں لائے، اس کی حفاظت کرے اور اسے پروان چڑھائے، اور عورت کی ساری زندگی اور اس کی ساری زندگی کی ہر ایکٹیویٹی کا مقصد یہی مقصد کائنات رہتا ہے۔ تو عورت ہم مردوں سے اتنی مختلف کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسی مقصد کو سمجھا جائے۔ عورت جسے ایک انسان کو 9 ماہ اپنے جسم میں رکھنا ہے اور پھر برسوں تک چھاتی سے لگا کر پالنا ہے، یہ مقصد عظیم عورت کے لیے مرد سے الگ ڈیزائن کا متقاضی تھا۔ آئیے اپنے 5 اعتراضات کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ اسی ڈیوائن پرپز کے لیے عورت اپنا 20-30 برس کا گھر اور رشتہ دار چھوڑ دیتی ہے۔ وہ عورت جو اتنی پرانی رفاقت کو چھوڑ سکتی ہے، وہ اپنے شوہر سے یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے گھر تبدیل کرنا ہے یا علیحدہ اپنے گھر میں رہنا ہے، اور یہ لاجیکل ہے۔ عورت کی خود غرضی کا محور بھی یہی چائلڈ پروٹیکشن اور اپنے بچوں کے مستقبل کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کرنے کا ایک تسلسل ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے پیسہ کرنا اور پیسہ جوڑنا، اپنی اولاد کے مستقبل کے خواب بننا عورت کی سرشت میں ہے۔ اسی طرح روحانیت، انٹلیکچوئل انڈیورز، اسٹیٹ کرافٹ اور زندگی کے بڑے بڑے مقاصد جو مرد کے لیے بہت اہم ہیں، عورت کی لسٹ میں ہمیشہ اس کے بچوں کے بعد آتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ان پر کبھی توجہ نہیں کرتی۔ اور اس کی خوبصورت ترین اگزامپل حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت مریم کا سارا مقصد، ان کی ساری توجہ اور انرجیز حضرت عیسیٰ کی پیدائش، ان کی تربیت، حفاظت اور لوگوں سے بچانے پر تھی، اور بعد میں حضرت عیسیٰ کریا پھرے اور اپنے نبی ہونے کا حق ادا کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہ کرنا اور قدم قدم پر ڈرنا عورت بالخصوص اپنی پریگننسی کے 9 ماہ سے سیکھتی ہے۔ اسی طرح شیر خوار بچے کی حفاظت میں جہاں ایک چھوٹے سے چھوٹا اشارہ بچے کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے، یوں عورت کا چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا اور ان کا ایشو بنانا اس کی سرشت میں ہے۔ وہ تمام اعتراضات جو ہمارے اعتراضات ہیں شاید عورت کے ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ تو اب اگر ہم اس ساری فلسفیانہ گفتگو کو سائیڈ پر رکھتے ہیں تو صرف 2 پوائنٹ ہی عورتوں کے لیے کافی ہیں۔ پہلا یہ کہ مردوں کا سکون اللہ نے عورتوں میں رکھا ہے اور یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اگر کوئی مرد یہ کہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا تو اس کی مردانگی پر کوسچن مارک لگ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ بڑے سے بڑا تیسمار خان، جنرل، سیاستدان، عالم، ولی اور پیغمبران کرام تک ہر مرد کو ایک عورت پیدا کرتی ہے اور اسے پروان چڑھاتی ہے۔
तो हम मर्दों का वजूद और हमारा सुकून औरतों से है। तो फिर नौकरी की ते नखरा की। हाँ, बीवियों पर जोक्स बनते रहेंगे, बनाते रहें। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि लिस्से दा ज़ोर गाली। जो मुकाबला नहीं कर सकते वो ज़ुबान दराजी करते हैं, लतीफ़े बनाते हैं। तो आपने आइंदा लतीफ़ा सुनाते वक्त ज़रा ध्यान करना है। तो जाते जाते ऑन अ सीरियस नोट, अगर अगली दफ़ा आपके दिल में औरत पर कोई एतराज़ उठे तो याद ये रखना है कि ये एतराज़ बुनियादी तौर पर औरत के औरत होने पर होगा। मैं और आप औरत के औरत होने पर जितने मर्जी एतराज़ करते रहें, सबसे अहम याद रखने की बात यह है कि आपकी और मेरी जन्नत मेरे और आपके बनाने वाले ने इसी औरत के पाँव के नीचे रखी है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।